بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ریاست عوام کے ساتھ سلمان حیدر۔ 8 روز گزر گئے ناظرین الیکشن کو، لیکن انتخابات کی شفافیت پر سوالات ہیں اور بہت بڑے بڑے سوالات ہیں۔ یہ نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ سوالات کو اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی اس کی شفافیت پر سوالات ہیں تو دوسری طرف سڑکوں پر احتجاج جاری ہے۔ پاکستان کی کوئی ایسی جماعت نہیں سوائے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM کے جو سڑکوں پر نہ ہو، اور 2018 2013 2008 کے تمام ریکارڈ تنقید کے ختم ہو چکے۔ اس 2024 کے انتخاب میں GDA اس وقت حیدرآباد میں سڑک بلاک کر کے بیٹھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل پورے ملک میں مختلف جگہوں پر ہڑتال کا اعلان کیا، ریلیز کا اعلان کیا۔ جماعت اسلامی نے آج یوم سیاہ کے طور پر دن کو منایا۔ بلوچستان کی دیگر جماعتیں، ANP کا آج 400 کے قریب ایک احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ یعنی سب اس وقت احتجاج کریں، لیکن خوش جو ہے یا جو احتجاج نہیں کر رہے وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یہ تو اپنی جگہ پہ ایک کوشچن مارک ہے۔ ایسے میں ماضی کے کچھ ریکارڈ بھی کلیئر کر رہے ہیں، اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ایک چھوٹی سی مووی تھی PDM کی شکل میں جو 16 مہینے چلی، اور اب لگتا ہے وہ صرف ٹیزر تھا، اب وہ مکمل مووی آنے لگی، لیکن اس کا جو مین کردار تھے PDM کے سربراہ، اس بار ان کو کریکٹر رول نہیں ملا، اور جب کریکٹر رول نہیں ملا تو ان کے الزامات ایسے زبردست تھے، جس کے بعد انہوں نے پرانی اسٹیبلشمنٹ کو آپ یہ سمجھ لیں اڑا کے رکھ دیا۔ نہ صرف بلکہ PDM کا پورا جو اتحاد تھا وہ جس بیانیے کے اوپر بنا تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، اس تمام کا بیڑا غرق کر دیا۔ حالانکہ یہی مولانا فضل الرحمان تھے جو PDM کے سربراہ تھے، لیکن جس طریقے سے وہ الزام لگا رہے ہیں، خیر جنرل فیض کا نام انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے نکال دیا کہ جنرل فیض اس ملاقات میں نہیں تھے، غلطی سے انٹرویو میں ندیم ملک صاحب کو میرا نام نکل گیا جنرل فیض صاحب کا، لیکن بہرحال دوسرے جنرل صاحب کا وہ نام نہیں لے سکتے تھے، شاید وہ اس وقت حاضر سروس ہوں، لیکن جنرل باجوہ صاحب کا انہوں نے نام لیا کہ ان کی موجودگی میں انہی کے ایما پر، انہی کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا۔ دیگر الزامات بھی کافی زیادہ لگائے، یہ تمام چیزیں سامنے رکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک کے بعد ایک بڑا میچورٹی کا مظاہرہ کری ہے، تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقات کری، آج جماعت اسلامی سے ملاقات ہو گئی، اور اس سے پہلے شیر پاؤ صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی، تو ایک سرٹن میچورٹی اچانک وہاں سے آ رہی ہے، یہ بھی ڈیفینیٹلی ایک سوال ہوگا۔ بہت سی چیزیں جو آج ڈسکس کرنا باقی ہیں۔ فردوس شمیم نقوی تحریک انصاف کے رہنما، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور تاحال نظر بند بھی ہے جی ہاں کیسر احمد شیخ نون لیگ کے رہنما، اور میرے دوست ہیں ذوالفقار علی بدر، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق، وہ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہے۔ تو سب سے پہلے فردوس شمیم نقوی صاحب، اس سے پہلے کہ سوال پٹ کروں ذرا تھوڑی سی میموری تازہ کر دیتے ہیں نا، سنائے جی مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، ہمیشہ کی طرح سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کا ٹول بن کر سامنے آئے بقول مولانا فضل الرحمان کے تمام جماعتیں جنرل باجوہ صاحب کا موجود تھی، اور وہ بتا رہے تھے کہ کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور یہی بات خیر پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کا بھی موقف ہے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، میں تو یہی کہوں گا جو کہی گئی نا مجھ سے وہ زمانہ کہہ رہا ہے، نہیں جو کہی گئی مجھ سے وہ اب زمانہ کہہ رہا ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ہمیں نہ خوشی ہے نہ غم ہے، ہمیں فکر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سیاست جو کرتے ہیں وہ اپنے ملک کی خاطر کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ماضی میں اور جو اس وقت ہو رہا ہے وہ میرے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، اور تو اس کے اوپر اگر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے پاکستان میں، کیسر احمد شیخ صاحب بھی اس کے گواہ ہوں گے، باقی ذوالفقار صاحب کی عمر تھوڑی کم ہے، کہ جب سے پاکستان بنا ہے، آپ سکندر مرزا کا لے لیجئے زمانہ، ایوب خان صاحب رہے ایز اے سرونگ جنرل، ہی واز ان 4-5 کیبنٹس بیفور انہیں نے ماشاء اللہ لے کے آئے، اور اس کے بعد انہیں نے تقریباً 58 سے لے کے 1969 تک جو ہے اپنا دور رکھا۔ اس کے بعد جائیہ صاحب آ گئے، اچھا وہ تو کھلم کھلا سیاست میں ہے، تو ان کے اوپر آرٹیکل 6 وغیرہ کی بات نہیں کر سکتی انہیں نے تو، اور اس کو ہماری جوڈیشری نے ریکٹیفائی بھی کر دیا، تو وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے، انہیں نے بھی 90 دن کے لیے آئے تھے، وہ بھی 10 سال گزار کے چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے جو ہے فضول کی بات کی تھی، نامناسب بات کی تھی، انجینئرنگ کور کے آدمی کو کمانڈنٹ چیف آف دا آرمی بنایا، اس کے نتیجے میں مشرف صاحب نے کو کر دی، میرا خیال سے شاید وہ خود کرتے یا نہ کرتے، لیکن ہی واز اور دا ریسٹ آف دا آرمی، بیکاز وہ تو سری لنکا میں تھے،
جو جنرل حضرات یہاں تھے انہیں نے کو کر دی. تو پاکستانی فوج کی انوالومنٹ, ڈائریکٹ انوالومنٹ رہی ان زمانے میں. اور پوسٹ مشرف انڈائریکٹ انوالومنٹ ہے. The politicians unfortunately are puppet on a string. اچھا آج بھی پپٹ ہی ہے نا, تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں استعمال کرتے ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, یا ووٹ کو عزت دینے کی باتیں کرتے ہیں؟ جب ہونا استعمال ہے, ہم بکنے کے لیے تیار ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے لوگ بک بھی جاتے ہیں. دیکھیں بات ساری یہی ہے نا کہ زندگی قوموں کی تاریخ ہے, قوموں کی زندگی ہے. اس وقت عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی as the most popular leader in Pakistan, کہ ڈسپائٹ اس کے کہ وہ ان کو ایک جلسہ نہیں کرنے گیا, ایک ریلی نہیں نکالنے دی, ان کی پارٹی کا نشان ان سے چھین لیا گیا, ان کے کینڈیڈیٹس کو ہر قسم کی مشکلات دی گئیں, سارے جو چیز سوچ سکتے ہیں آپ ہر بے استعمال کر لیا گیا. ہم آلو پہ بھی لڑ لیے, بیگن پہ بھی لڑ لیے, چارپائی پہ بھی لڑ لیے, الفابیٹس پہ بھی لڑ لیے, ہر پہ لڑ لیے, لیکن عوام فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ اب کہ ہم نے ووٹ دینا ہے تو عمران خان کے نامزد لوگوں کو دینا ہے. دیا. اور جتنے ہمارے لحاظ سے ہم 180 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتے ہوئے, پنجاب میں بھی ہماری میجورٹی ہے, کے پی میں اسٹیبلش میجورٹی ہے, 2/3 سے زیادہ ہے, لیکن ابھی بھی سازشیں چلتی رہ رہی ہیں, ہمیں ڈینائی کی جا رہی ہیں ہماری ریزرو سیٹس. ٹھیک ہے, اس شرم کی بات ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ کا مطلب پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز, عمران خان کے سپاہیوں سوائے, جن کو اب میڈیا آزاد کہنے لگے. 2 کیٹیگری کر دی ہے میڈیا نے بھی. انڈیپینڈنٹ کا مطلب, لیکن کس کو نہیں پتا؟ لگتا ہے شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا. نہیں پتا. جس وقت ہم آپ اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی مریم نواز صاحبہ 1 عدد انڈیپینڈنٹ ایم این اے اور 6 عدد ایم پی ایس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس. کیسے صاحب آپ بتائیے گا, موجودہ حالات میں آپ کی جماعت کدھر کھڑی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف کی تائید کرتی ہے کہ واقعی آپ لوگوں نے ڈکٹیشن دی جس کے بعد تحریک عدم اعتماد آئی؟ یہ تو مولانا صاحب سے پوچھے, انہوں نے وہ پہلے پی ڈی ایم کے صدر تھے, اور اب وہ یہ بات کریں تو اگر ایسا کیا تو انہوں نے ہی کیا, میرے نالج میں تو نہیں ہے. اس لیے نہ میں آپ کو کیا جواب دے سکتا ہوں, میں اس میں شامل نہیں رہا, نہ مجھے کچھ پتہ ہے اس بات کا. اچھا, بینگا سیاستدان اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سیاستدان ٹولز بنتے ہیں وقتاً فوقتاً؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ایک اہم رول پلے کرتی ہے, اور اس میں اب یہ بات کوئی چھپی ہوئی رہ نہیں گئی. اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت اہم رول ہے, اس کے بغیر کوئی ملک چل نہیں سکتا. ایون امریکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ بڑی امپارٹنٹ ہے, اور کوئی ملک بھی میں نہیں سمجھتا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو بالکل ہٹا دیا جائے گا تو وہ کس طرح کامیابی سے. یہ بات مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ تو ان کا اپنا ہر ایک کا رول ہے, الیکشن اپنی جگہ پہ, لیکن ان ملکی معاملات میں اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوگا تو آپ نے تو دیکھ لیا کہ 1970 میں جو الیکشن ہوئے اور 1971 میں جو ہمارا ملک 2 لخت ہو گیا, تو پھر ٹھیک ہے اس طرح بھی ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے تو کچھ نہ کچھ اپنا رول یہ کرنا ہے نا. ابھی اچھا کیسا صاحب, میں نے آگے بھی بڑھنا, میں ایک سوال اور کر لیتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کا کچھ نہ کچھ نہیں, مجھے تو سب کچھ رول انہی کا ہی لگتا ہے. یہ بتائیں, ان نون لیگ آپ کی آواز بڑی تگڑی ہے اور آپ بڑے سیدھے سیدھے مشورے بھی دیتے ہیں جو عام طور پر نون لیگ کے اندر روایت نہیں ہے. آپ بھی اس وقت لاہور بیٹھے ہیں, اب کون سا معاملہ ہے؟ کہیں نہ کہیں جو لوگ ٹوٹ کے آ رہے ہیں نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں, نون لیگ کی محبت اور عشق میں ہو رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی کال چل رہی ہے؟ دیکھیے یہ آپ کو کوئی پتہ لگے گا کہ کال چل رہی ہے؟ مجھے تو دور دور تک اس بات کا پتہ نہیں. ٹھیک ہے, میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کال چلنے سے ہی ہوگا. یہ میڈیا کو کیا ہو گیا؟ یا تو کوئی آپ کے پاس کوئی صحیح ہوتی کوئی ہے ایویڈنس تو ضرور پیش کریں, لیکن یہ کس طرح ہم نے ملک کے میڈیا کو بنا لیا ہے کہ بغیر کسی ایویڈنس کے کسی پہ الزام لگا دینا, اور یہ بات نہیں, میں نے تو آپ سے سر ایک آپ کی مرضی ہے, آپ کر رہے ہیں, آپ کی مرضی ہے. نہیں سر, میں نے تو آپ سے سوال کا جواب ہی دیا نا کہ آپ اس طرح جو کہہ رہے ہیں کال چل رہی ہے, تو کیا آپ نے کہیں سے نہیں, میں نے تو سر آپ سے سوال کیا کہ یہ جو لوگ آزاد امیدوار میں شامل ہو رہے ہیں, مجھے ان باتوں کا
हाँ, नून लीग में जो भी कोई जमात हमेशा जीतने वाली होती है या हुकूमत बना रही होती है, उसमें लोग शामिल होते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। पाकिस्तान में अगर इंडिपेंडेंट या कोई आज़ाद, ठीक है, एक तो वो लोग हैं जो कि पीटीआई की सपोर्ट से बने हैं, वो तो शामिल नहीं हो रहे। अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुआ है तो क्या कोई भी असूल ऐसा है कि उसमें कोई शामिल किसी भी पार्टी में खुद इलेक्ट हुआ है इंडिपेंडेंटली, तो वो जिस पार्टी में चाहे, और उसमें भी अगर आप उसको भी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये तो एक अचंभे की बात है जो आप सवाल कर रहे हैं। उसका तो राइट है ना, जो इंडिपेंडेंट नहीं सर, मैं कुछ इखलाकियात में आता हूँ दोबारा आपके पास। अचंभा इतना नहीं है ना, एक बंदा ना पीटीआई की हिमायत याफ्ता है, उसके नाम से उसने कागजात नामजदगी जमा कराए और अब जीतने के कुछ अरसे बाद की जो हिमायत याफ्ता है वो तो नहीं शामिल हो रहे। वो कौन शामिल हुआ है पीटीआई का हिमायत? पश्चिम लाहौर का ओथ है, उसका नाम लिस्ट पे है। कैसर साहब कैसी बातें आप कर रहे हैं, मैं आपको पूरी लिस्ट भेज देता हूँ। आप जो बात कह रहे हैं वो बड़ी शरीफाना बात कह रहे हैं, आप बड़ी शरीफाना बात कह रहे हैं। अगर इस पे आपकी पार्टी कायम रहे तो मुझे बिल्कुल कोई इतराज नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपके ट्विटर अकाउंट के ऊपर वो पूरी लिस्ट पोस्ट कर दूंगा जो कि तहरीके इंसाफ के सपोर्टेड वर्कर्स हैं जो लड़े। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूंगा कौन है वो, आप बता दें, लिस्ट पोस्ट क्या कर देंगे? अभी बता दें, आप प्रोग्राम में आए हुए हैं, अभी बता दें। नहीं, अभी बता दें ताकि मेरे नॉलेज में भी आ जाए, क्योंकि अगर आपको पता है तो मुझे भी पता होना चाहिए। सर पीटीआई के लाहौर के सदर थे रोहिल असगर साहब को जिन्होंने हराया, वो अब नून लीग में शामिल हो गए हैं। पीटीआई लाहौर के सदर थे ये। नहीं तो क्या नहीं, ये पीटीआई लाहौर के सदर थे। आपको ये भी नहीं मालूम? वाले उनसे पूछे ना कि क्यों शामिल हो रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, आप कह रहे हैं तो होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन इमरान रियाज खान किया गया, मैं सर आता हूं ना, रियाज खान के साथ भी फिरदौस भाई मैं आता हूं दोबारा आपकी टर्न पे प्लीज। सदाकत अब्बासी हुआ, उसके साथ ओन अब्बास हुआ, उसके साथ उस्मान डार हुआ, मैं आता हूं ना सर, रेहाना डार हुआ। फिरदौस साहब मैं आ रहा हूं दोबारा, मैं अली बदर की तरफ भी आता हूं ना, जुल्फकार अली बदर की तरफ। पीपल्स पार्टी उस साजिश में शरीक थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी। अली, मौलाना फजल रहमान साहब आपके अपने बंदे, बड़े प्यारे, मिलकर हुकूमत बनाई, वजारतें भी इंजॉय की और ये सब की, और मौलाना की फ़ोर्स को बड़ा इस्तेमाल किया इलेक्शन कमीशन के बाहर भी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी। अब मौलाना साहब यूज़लेस हो गए आप लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, हम मौलाना साहब की इज़्ज़त करते हैं, हमारी पार्टी लीडरशिप भी मौलाना साहब की इज़्ज़त करती है। मौलाना साहब ने जो बात की है वो मौलाना साहब को उनका अपना पर्सपेक्टिव है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए, सुननी चाहिए मौलाना साहब की बात। वो वाकया बता रहे हैं, वाकया तो देखें कि उस दिन हुआ ये था। आप उस वाकये की अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो वो एक बंदा जिसका नाम ले रहे थे उससे मुकर गए हैं। हाँ जी, मुकर होने का गलती से निकला। अब गलती से निकला तो आपका अगर वाकया सच्चा होता है तो फिर बंदे का नाम नहीं आप बोलते। 4-5 बार लिया उन्होंने, ठीक है ना। तो अब चीज़ ये कि अगर उस बंदे के नाम से वे विड्रॉ कर रहे हैं तो ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है, मौलाना साहब मिले होंगे, लेकिन 5 दफ़ा नाम लेने से कि जी मैं इस शख्सियत को मिला हूँ और ये मौजूद थे, ये बात हुई, और अगले दिन वो विड्रॉ कर रहे हैं अपनी ही बात को, तो इसका मतलब है कि मौलाना की बात में उस तरह की ऑथेंटिसिटी नहीं है। अच्छा, वो आज क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा मैं अब चाहता हूँ कि इस पे ज़्यादा बात ना हो और इसको तारीख के हिस्से में छोड़ दिया जाए, यानी तारीख के सुपुर्द कर दिया जाए। तो सर ऐसे ही है, सियासतदान जो मर्जी करते रहे, बस तारीख के सुपुर्द किया जाए, मैं और आप कोई बात ना कर सके, अवाम कुछ पूछ ना सके। देखिए, ये तो मौलाना साहब को पता होगा कि तारीख के सुपुर्द क्या किया जाता है। असल बात तो ये होती है जो बात आप करें वो आपका प्रिंसिपली इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उस बात पे फिर खड़े हों। ठीक है, तो वो बात सही है गलत है, आपकी पार्टी लीडरशिप फिर उस बात पे खड़ी रहे। हमारी तो लीडरशिप जो बात करती है उस पे खड़ी होती है। हमारी ऑफियर कुछ आपसे बात हो रही थी, बिलावल साहब कैसे हार गए? सिर्फ 15,000, इतना पैसा, बिलावल साहब, इतनी सब चीजें, पूरी पार्टी लाहौर में मौजूद, और उसके बिलावल साहब, सर बिलावल साहब वैसे ही हार गए जैसे 1990 में दूसरे लोगों को हराया गया, 97 में हराया गया, 2002 में हराया गया, 2008 में हराया गया, 2013 में 18 में हराया गया। तो एक उन्होंने कहा कि बिलावल साहब को भी हरा देते हैं। ये बिलावल साहब को आप ग्राउंड पे जाके देखते हैं, बिलावल साहब को
एक 1.25 लाख वोट तो पड़ना आप था। तो मौलाना फजल रहमान की बात की तायद ही कर रहे हैं ना सर, कहीं ना कहीं कि उनका देखिए- रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है एस्टेब्लिशमेंट का। देखिए इस्टेब्लिशमेंट तो इस मुल्क की हकीकत है, आप उसको झुटला नहीं सकते। तो इस्टेब्लिशमेंट को तो पाकिस्तान के तमाम इदारोों को साथ लेके चलना है। अगर कोई ये समझे कि इस्टेब्लिशमेंट को पीछे छोड़ के आप आगे निकल जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये गलतफहमी है। तो जब यही सियासतदान, यही सारे लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के बात करते हैं और जब उनकी बात उनके निगेट होती है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। बिलावल साहब के बहुत करीब होते हैं, आपको लगता है बिलावल साहब इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चलने वाले बंदे हैं, देखिए बिलावल साहब जायज और नाजायज में? देखिए असल प्रॉब्लम ही यही है कि बिलावल साहब ये समझते हैं कि जो उनका आईनी और कानूनी हक है ना, जो उनका रोल है, वो उनको प्ले करना चाहिए। ठीक है, तो वो इसके ऊपर तो किसी को भी इतराज़ नहीं होना चाहिए, जो उनका आईनी कानूनी रोल है वो प्ले करें। बट अगर उससे वो कोई तजावज़ करे या कोई कहे कि जी आप सियासत ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। तो बिलावल साहब ने सियासत अपनी मर्जी से करनी है, वो किसी के कहने पे नहीं करेंगे। अब्बा की मर्जी से करनी है। देखिए वालिद साहब का वो एहतराम ज़रूर करते हैं और वालिद साहब को भी पता है कि बिलावल साहब ने ग्राउंड की सियासत करनी है, आवाम की सियासत करनी है। लेकिन हाँ, जरदारी साहब का जो तजर्बा है, उस तजर्बे के ऊपर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में या किसी ऐसे उस चीज़ में नहीं जाना चाहता जहाँ पे ऐसा लगे कि मैं किसी इदारे से या कुव्वत से लड़ रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सबको साथ लेके चलें, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स सारे ऑन बोर्ड होके चलें। पार्टी की गुफ्तगू तो फिर एक ही होनी चाहिए ना। अब बकौल बिलावल साहब के अगर हम देखें तो बिलावल साहब नून लीग के साथ हिस्सा नहीं होगी, सिर्फ वज़ारत उज़्मा का वोट ज़रूर देगी। इवन अपोजिशन लीडर भी बिलावल साहब नहीं होंगे, यहाँ तक भी बात हुई। और उसके बाद यहाँ तक भी कह दिया कि जी हमने किसी किस्म की वजारत भी नहीं लेनी। लेकिन हमें पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा सुनाई दे रहा था। देखिए असल बात ये थी कि शायद ये भी ना होता, लेकिन चूंकि इस मुल्क के अंदर बिलावल साहब बड़े एक मैच्योर आदमी हैं और वो विजन रखते हैं। जब उनके सारे लोगों के साथ बातचीत हुई, उनके वालिद साहब के साथ भी बातचीत हुई, तो फिर मामला ये था कि सियासत जिद की करनी है या सबको साथ लेके चलना है। ज़्यादा बेहतर होता है कि ये मामला अंदर होते, कैमरे के सामने आके डिसाइड होते। एक शेख जी रियासत अवाम इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, कुछ मुलाकातों की भी बात कर लें। आपकी जमात मौलाना फजल रहमान के घर खुद चल कर गई और मौलाना साहब ने जिस तरीके से जितनी खुशी के साथ रिसेप्शन दी वो भी दीदनी थी। हालांकि मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं स्क्रीन पर वो तमाम चीज़ें सुनवा सकूं और ना ही टचकलें करने की भी मेरी आदत है। लेकिन आप ये बताएं, एक जमहूरी अच्छा शगुन तो है, लेकिन पीटीए के कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि खान साहब की इजाज़त नहीं थी इसमें, या खान साहब की नोडिंग नहीं थी इसमें, उनकी तायद के बगैर मुलाकात हुई है। आप इतने इन्फॉर्म्ड हैं पार्टी के अंदर इस वक्त नज़रबंदी के बावजूद? जो सूरत हाल है, खान साहब ने तमाम जमातों से राब्ते का कहा सिवाय 3 जमातों के, PMLN, PPP और MQM से, ये सबसे राब्ता किया जाए। अब वो जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी ऑफ द कोर कमेटी है, ये उसका फैसला था कि वो किसी न्यूट्रल जगह पे मिल लेती या उनके घर पे जाती। हमारे वर्कर्स के जज्बात जो हैं इसके लिहाज से वो ये थे कि वो किसी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे मिल लेते। वैसे भी अली अमीन गंडापुर साहब के वालिद का इंतकाल हुआ था। कैसर साहब, असद कैसर साहब जब मौलाना साहब के यहाँ हुई थी तो मिलने गए थे, तो बहुत अच्छा होता, वहीं मुलाकात हो जाती, बातचीत हो जाती। जो बात करनी थी वो यही करनी थी कि भाई आप लोग अगर समझते हैं कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ तो आइए साथ खड़े होते। हमारा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है उनके साथ, कोई इससे ज़्यादा नहीं है। और हम समझते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि ये कोई बच्चों का गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। 60 से 70 अरब रुपए तो गवर्नमेंट के लग जाते हैं, लोगों के पैसे जो लगते हैं, कैंडिडेट्स के जो पैसे लगते हैं, जो टाइम लगता है, यू कैन नॉट होल्ड इलेक्शंस एवरी 3 मंथ्स। फिरदौस साहब, अगर यही सिंगल पॉइंट एजेंडा मौलाना साहब का भी हो कि दूसरी तरफ से आप लोगों का अगर कंधा इस्तेमाल करके अपने मामलात सीधे कर दें, तो फिर आप लोगों की क्या पोजीशन होगी? मैं आपका सवाल समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ, आपने कहा सिंगल पॉइंट एजेंडा है ना इस वक्त, जो धांधली हुई उन मामलात पर, एहतजाज वाले मामलात पर, इन सब चीज़ों पर, अगर मौलाना साहब का भी सिंगल पॉइंट एजेंडा ही हो तो बड़ी अच्छी बात है। हमें देखिए, हम एक चीज़ जानते हैं, हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जुल्फिकार साहब से और कैसर अहमद शेख साहब से फ़र्क क्या है? क्या हमें नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़रूरी है? भाई,
ہم کہتے ہیں آئین کے مطابق جو آئین کی حدود ہیں اس کے رہ کے کام کریں. پاکستانی فوج نے عہد لیتی ہے کہ ہم سیاست میں دخل اندازی نہیں کریں گے. یہ ان کا اوتھ ہوتا ہے تمام آفیسرز کا. Why do they break their oath? Why do they indulge in politics? ان کا رول نہیں ہے سیاست میں. اب آپ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائن کرنے سے بھی گھبراتے ہیں سب لوگ, کیونکہ وہ لفظ فوج نہیں کہنا چاہتے, جنرل نہیں کہنا چاہتے, تو انہوں نے ایک نیوٹرل ورڈ ڈھونڈ لیا ہے, اسٹیبلشمنٹ. فوج تو ہم بھی نہیں سمجھتے, فوج تو ہم بھی نہیں سمجھتے. ابھی جو مولانا صاحب کے الزامات ہیں, میں تو کہتا ہوں سابق اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کیا, فوج کبھی بھی نہیں ہوگی. جی مجھے نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج میں آپ کے نزدیک کیا ڈفرنس ہے, مجھے دونوں حضرات اور آپ مل کے سمجھا دیجئے. میں تو ابھی تک یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کیونکہ سب لوگوں کو مائٹ از رائٹ سے ڈر لگتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بحث سے ڈر لگتا ہے, جس کے ہاتھ میں بندوق اس سے اور زیادہ ڈر لگتا ہے. آپ بھی تو تبھی نظر بند ہے اس وقت. وہ ساری چیزیں ہم پہ استعمال کر کے ہمیں پتہ ہے کہ کتنا خوف زدہ ہونا چاہیے. ہم صرف اللہ سے ڈرتے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے, اسی کی عبادت کرتے ہیں, اسی کی مدد, لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, ہم کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گے. ہم اپنی ملک کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہوئے, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی, اگر آپ ادھر سے کہیں گے جی ماضی میں تو آپ بھی تھے, ہاں جی تھے, لیکن اگر آپ اپنی ماضی کی غلطیوں سے انسان سیکھے گا نہیں, ٹھیک ہے, تو وہ انسان بھی جوان ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس. کیسر احمد شیخ صاحب, میں جو آپ نے مجھ سے کچھ ایم پیز وغیرہ کا پوچھا تھا, تو جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں ایک ایم این اے ہے جی اس وقت این اے 92 بکر سے جی, رشید اکبر نوانی, یہ نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں جی. پی پی 212, 272, 205, 90, 92 اور 93, جی ہاں, یہ سب مریم نواز صاحبہ سے ملے اور پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. رشید اکبر نوانی, احمد نواز نوانی, عامر عنایت شاہانی, رانا عبد المنان, اکبر حیات اراج اور اصغر حیات اراج نے نون لیگ پر اعتماد کا اظہار کیا. تو یہ میں نے کہا میں آپ کو کچھ خبری سنا دوں. اچھا سر, میں نے ان ملاقاتوں سے ہٹ کر, آپ پی ڈی ایم کی حکومت کے بہت بڑے ناقد بھی رہے ہوئے ہیں, آپ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز کے بھی بہت زیادہ ناقد رہے ہوئے ہیں, تو نئی حکومت میں بھی آپ اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ کے لیے بہترین سوٹیبل آدمی تصور کرتے ہیں کہ پارٹی کو آپ کے متعلق بھی سوچنا چاہیے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئین ہمارا ہے وہ بجٹ کا, یہ کہتے ہیں کہ آئین میں بجٹ قومی اسمبلی کے ممبر صرف اس کو ووٹ دے سکتے ہیں. یہ بڑا آئین ہمیں کھلا آئین ہے, اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی قومی اسمبلی کا ممبر جو الیکٹ ہوا ہے وہ انٹائٹل ہے, اس کو بننا چاہیے. باہر سے بھی لوگ نہیں آنے چاہیے. ہمارے ہاں فائنانس منسٹر باہر سے آتے رہے, اور قومی اسمبلی کے ممبر کا پھر الیکشن کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. یا تو آپ کا آئین نہ کہتا کہ بجٹ میں صرف ووٹ قومی اسمبلی کے ممبر نے دینا ہے. تو میں اس میں بڑا کلیئر ہوں کہ کوئی بھی الیکٹ ہو, اگر ڈار صاحب الیکٹ ہوتے ہیں قومی اسمبلی کا ممبر تو ان کا رائٹ ہے, وہ اگر ہماری پارٹی ہماری قیادت سمجھتی ہے کہ وہ سوٹیبل ہیں. لیکن قومی اسمبلی کا ممبر الیکٹ ہونا میرے خیال میں اکنامک میٹرز میں اور بجٹ میں لازمی ہے ہمارے آئین کے حساب سے. میں یہ محسوس کرتا ہوں. اچھا, آپ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب سینیٹر کی حیثیت سے, میں تو آیا ہی پالیٹکس, یعنی آپ سمجھتے ہیں آئین کوئی بھی سینیٹر یا کوئی بھی باہر کا قومی اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے انہیں وزارت خزانہ ملنی چاہیے؟ جو میں نے اسپرٹ سمجھا ہے اپنے آئین کا, ادروائز تو پھر سینٹ کو بجٹ میں ووٹ دینے کا بھی رائٹ ہوتا. تو میں نے یہ سمجھا. اور دوسرا, میں اپنے, تو آپ نے میرے سے سوال کیا, بالکل میری خواہش ہے, میری عرض ہے, اور میں اسی وجہ سے اتنے عرصے سے اپنا یہ جو ٹائم دے رہا ہوں اور جو لوگوں میں گلی گلی دھکے کھا رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں وہاں کوئی لوکل ایڈمنسٹریشن میں یا تھانے کچہری کے کام کروں. میری ایکسپرٹیز جو ہے وہ اکنامک میٹرز ہے, اور کیونکہ یہ واحد پاکستان میں فیملی ہے پاکستان میں کہ کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا میں الیکٹ ہو کے پریزیڈنٹ بنا. پھر میرا مرحوم بیٹا عرفان کیسر شیخ لاہور گیا تو لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری والوں نے اس کو صدر بنایا. میرا فرسٹ کزن میاں زاہد اسلم فیصل آباد میں رہتا ہے, وہ وہاں الیکٹ ہو کے. اچھا کیسر صاحب, میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, میں 7 الیکشن چنیوٹ سے لڑا ہوں. ابھی بریک میں ذوالفقار علی بدر, جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون میں سب سے دی بیسٹ بندہ وزارت خزانہ کے لیے جو سب سے موزوں بندہ ہے وہ آپ ہی ہے,
کہ جتنی بھی کاروباری شخصیات اور جتنی بھی باڈیز ہیں وہ ساری آپ کی تائید کرتے ہیں. یہ نظر ذوالفقار علی کے پاس ہے تو آپ کی پارٹی کے چیئرمین کے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں یہاں آپ کے پروگرام پہ کہہ سکتا ہوں نہیں ان کے پاس کہ بھی ہوگی. کیسر شیخ صاحب از اے مچ بیٹر پرسن دین آپ کے جو سابقہ وزیر صاحب رہے ہیں. میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں, کراچی سے بھی ان کا تعلق رہا ہے, میں بھی میری نیبرہڈ میں بھی ہے. دیکھیں اختلافات اپنی جگہ, انسانیت اور انسان کا ویلیو سسٹم ان کا اچھا ہے. ابھی بھی آپ کے پروگرام کی ابتدا میں انہی نے جو بات کی تھی وہ ہے. کبھی بھی پروگرام پہ آتے میری سے کبھی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوتی, اسے کہ مناسب بات کرتے. نہیں وہ بھی نہیں سکتی, وہ بھی نہیں سکتی. آپ کا ہمارا اور کیسر صحیح صاحب بات دیکھیں آپ جو کو بات پی ٹی ہوتی آئی ہے بھی صحیح بہتر سامنے آدمی آ سمجھتی جاتی ہے, آپ کو پیپلز پارٹی بھی بہتر آدمی سمجھتی ہے, یہ نظر آپ کی پارٹی قیادت میں کیوں نہیں ہے؟ اسے کہ اس میں اچھے نہیں لوگ میری نہیں ہیں. پارٹی قیادت بھی دیکھیے, انہوں نے مجھے 2 بار اسٹینڈنگ آپ کو تھوڑا اور تنگ کروں, پارٹی قیادت نے کہا تھا ملک کو نواز دو, آپ نے شہباز دے دیا. شہباز تو مانگا ہی نہیں تھا پارٹی نے, نہ عوام نے. قیادت تو اب وزارت خزانہ کی جگہ کیسر پارٹی احمد قیادت شیخ کی صاحب اپنی کو دے دیں. ہمارا دیکھیں نا یہ بدر, کیونکہ ذوالفقار بدر میرا بچوں کی طرح ہے اور مجھے بہت عزیز ہے, اور اسی طرح ہمارے کراچی کے مہربان پی ٹی آئی کے میرے دوست ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب, تو وہ میرے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں, میں بہت شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں. ہمیں مل جل کے نا پاکستان کو سنوارنا ہے, پاکستان کو نوازنا ہے, پاکستان کو بہتر کرنا ہے نا. پاکستان سب کا ہے, ہم بڑی مشکل میں چلے گئے, ہم بڑے حالات ہمارے خراب ہو گئے, تو ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف تو ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی سٹیج پہ آپس میں کوئی نہ کوئی چارٹر آف اکانومی کرے یا چارٹر آف ڈیموکریسی کرے, تھوڑا یعنی اپنی رنجشوں کو تھوڑا کم کریں, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جو بٹھائے گا. قوم تو سب ہم پاکستانی محب وطن لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے. ہم نے 5 سال کا دور دیکھ لیا نا, اس میں کسی کی بھی غلطی ہوگی, لیکن ملک ہمارا تو نیچے چلا گیا نا. 5 سال میں ہر حالت میں ہم فیکا آمدنی میں نیچے چلے گئے. ابھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس آیا ہے جو ہمارے ہی فائنانس منسٹر تھے ڈاکٹر محبوب الحق, انہوں نے بنایا یو این میں, یونائٹڈ نیشن میں, تو اس کے لحاظ سے ہم 190 ملکوں میں سے 162 نمبر کیسر صاحب یہ تو بالکل آپ نے جی بات وہ کی جو اس وقت ہے. میں نے ایک چھوٹا سا مجھے کوشچن کا مجھے جواب دے دیں, پھر میں نے علی کی طرف آنا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں, آپ لوگوں نے ووٹ لیا نواز شریف کی شکل دکھا کے, نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا کے پورے اخباروں میں اشتہار بھی آ گئے, ملک کو نواز دو بھی کر دیا, کبوتر بھی ہاتھ پہ بٹھا دیا, سب کچھ کر دیا. آخر میں آپ نے شہباز شریف دے دیا. ود ان نون لیگ جتنا میرے پاس اطلاعات ہے کہ بہت تکلیف اور بڑا اضطراب ہے اس بات کے اوپر کہ دکھایا کیا اور بتایا کیا. تو اب جو پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے, تو کیا نواز شریف اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, کہ علاج کے لیے لندن ہوں گے؟ ابھی یہ طے نہیں ہوا کون سی حکومت بنے. دیکھیں ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ کون سی حکومت بنے گی, لیکن ہم سب چاہ رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کو کہ وزیر اعظم بنے, لیکن ہماری یہ بھی خواہش تھی کہ وہ ہمیں کوئی سنگل تھوڑی سی اکثریت مل جاتی. تو اب یہ کیونکہ کولیشن کوئی بھی یہ ڈیفینیٹ نہیں ہے کون سی حکومت بنے گی, لیکن اگر کوئی بھی حکومت بنے گی کولیشن ہوگی. تو کولیشن گورنمنٹ میں میاں نواز شریف صاحب نے پریفر کیا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو پہلے تجربہ ہے کولیشن گورنمنٹ میں چلانے کا, انہوں نے 16 مہینے تمام سے بڑے اچھے طریقے سے خود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی کہ ہمارے ساتھ انہوں نے بڑا اچھا. ٹھیک ہے. اچھا ذوالفقار بھائی, جب آج فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ایک چلے ہوئے کارتوس ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اور پریس کانفرنس بھی ہوئی احمد خان صاحب کی, پھر حافظ حمداللہ صاحب انوالو ہوئے اور انہوں نے خاموشی کا کہا کہ خاموش رہیں, ابھی تو گیم کھیل شروع ہی نہیں ہوا. اور انہوں نے ایک ہلکا سا چھیڑا, انہوں نے کہا یہ مت بھولیے گا پیپلز پارٹی قیادت رات کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے منتیں کرتی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف جب وہ جیل میں تھے. اس میں کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں, ایسی کوئی بات کبھی ہوئی نہیں. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کبھی کسی کی منت کی نہیں,
نہ کسی کے خلاف کسی کو ملنے کی خواہش کی، نہ بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی خواہش کی. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ پاس سے انہوں نے بات نہیں، جس زمانے میں اچھی خاصی مخالفت چل رہی تھی، جتنی مرضی ہوئی ہو کبھی اس پوائنٹ کے اوپر کبھی بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نہیں گئی کہ کسی لیڈر کے خلاف کسی اور لیڈر کے ساتھ ملنا. سیاسی جوڑ توڑ ہو سکتا ہے لیکن کبھی عزت اور رواداری کے خلاف نہیں گئی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ. اچھا، اس ساری رزلٹ میں جو نتائج جیسے بھی مرتب ہوئے یا بتائے گئے، ابھی میں نے آنا اس کے اوپر بھی، پیپلز پارٹی ون ون پوزیشن پہ ہی ہے. دیکھیں، پیپلز پارٹی کو تو زیادہ سیٹیں ملنی چاہیے تھی، لیکن جب جتنی سیٹیں ملی ہیں، چونکہ پارلیمان کا نظام چلانا ہے، ضد کی سیاست کریں گے تو یہ نظام آگے نہیں چلے گا. اور ہمارے سے زیادہ 2 پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نمبر گیم ہے، تو ان کو دونوں میں سے جس نے پہلے رابطہ کیا اس کو ہم نے انکنڈیشنل سپورٹ کہہ دیا کہ کرے. اگر پہلے پی ٹی آئی کر لیتی تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا. انہوں نے ضد رکھی ہوئی ہے کہ نہیں کرنا، تو ہم نے بھی نہیں کیا. کیونکہ سیاست کے اندر تو جو ڈائیلاگ ہے نا، ڈائیلاگ ایک جاری رہنا چاہیے، بات چیت چلتی رہنی چاہیے. اس سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. کیونکہ پاکستان جس دورائے سے جس کراس روڈ پہ کھڑا ہے، اور جو پاکستان کے چیلنجز ہیں، اور جو آنے والے ٹائم میں آپ کے انٹرنل چیلنجز ہیں، ایکسٹرنل ہیں، آپ کے پھر نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جو معاملات ہیں، پھر اوورآل گلوبل معاملات ہیں. آپ پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے بغیر یہ ملک کے اندر استحکام آ جائے گا. جو زرداری صاحب کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ میں ایسے کرتا ہوں، پیروں کو ہاتھ لگاتا ہوں اور حمایت مانگ لیتا ہوں. ایسے چلے جائیں پاکستان کے وسیع تر مفاد میں. پی ڈی ایم 2 نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ پی ڈی ایم 1 بھی کچھ نہیں کر سکی. دیکھیں، یہ پی ڈی ایم 2 ہے ہی نہیں. ہم تو صرف مولانا صاحب نہیں ہے نا. دیکھیں، مولانا صاحب کی تو اب جو ہے اپنا ان کا پرسپیکٹیو ہے، اس کا ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک انکنڈیشنل سپورٹ دے رہی ہے تاکہ سنگل ہینڈڈلی پی ایم ایل این جو ہے گورنمنٹ کرے، گورننس کو دیکھے، چیلنجز کو فیس کرے. ہاں، جہاں پہ کوئی ووٹ کا پرائم منسٹر کو الیکٹ کرانے کا ہے، پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی. جہاں پہ کوئی اچھی لیجسلیشن ہے، جہاں پہ ملک اور قوم کے مفاد میں پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی. پیپلز پارٹی از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف دی کیبنٹ. فردوس صاحب کو ایک سوال، فردوس صاحب بعض تو آپ لوگ بھی شرارتوں سے نہیں آ رہے نا. 9 مئی میں جو لوگ نامزد ہیں ان کو عام عہدے دے رہے ہیں، وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کریں، کے پی کے میں وزارت اعلیٰ کے لیے آپ پنجاب میں بھی نامزد کر رہے ہیں. تو زیادہ نہیں ہوتا اچھا بہتر ہوتا بیرسٹر گوہر جیسے کچھ لوگ لے آتے تاکہ اگلوں کو بھی آپ سڑا بھی رہے ہیں نا تھوڑا. یہ بھی تو ہے ایک چیز. دیکھیے، بات یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک جماعت کے اپنے ان لیڈرز ہی کو کرے گی جو انہوں نے گڈز ڈیلیور کیا. اگر آج آپ کی یہ پاپولیرٹی لیول ہے ملک میں کہ بغیر کیمپین کیے ہوئے، بغیر جلسے کیے ہوئے، بغیر ریلی کیے ہوئے، تو آپ کے وہ لیڈر جو صحبتیں گزار رہے ہیں اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کے کیمپیننگ کرتے رہے ہیں، پارٹی کے لیے ڈائریکشن دیتے رہے ہیں، آپ اگر ان کو ان کی وفاداری کا صلہ میں یہ کہہ دیں کہ اب آپ گھر بیٹھے، ٹھیک ہے، تو اچھا یہ وفاداری کا صلہ ہے. ٹھیک ہے، میں نے بالکل پروگرام سے اجازت بھی لینی ہے نا. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. اب میرے فردوس شمیم نقوی صاحب، کیسر احمد شیخ، ذوالفقار علی بدر. لیکن آخر میں ایک بات بولوں گا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بھی کہا، جیسے بھی کہا، صحیح تھا، غلط تھا، لیکن بہرحال نہایت غیر معمولی تھا. اگر میں ان کی باتوں کو تھوڑی دیر یقین کر لوں تو سابقہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا، ان کی پلاننگ کو، ہر چیز کو، پی ڈی ایم کے موقف کو، سب کو. لیکن ایک بات پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کٹہرے میں لانا چاہیے. ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ پوچھا جائے، جس پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیٹ کو جتانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کروڑوں روپیہ لیا. یہ سوال کا جواب مولانا فضل الرحمان صاحب کو دینا پڑے گا. اس کا تعلق تاریخ سے نہیں ہے، اس کا تعلق دور حاضر سے ہے. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.